ناظرین، مزید خطرناک فیز کا آغاز ایران کی جانب سے کر دیا گیا ہے، کیونکہ امریکہ زمینی اٹیک کرنے جا رہا ہے، مسلسل بمباری جاری رکھے ہوئے ہے۔ تو اب ایران نے ایک اور فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ اب ایران جو ٹیک کمپنیز ہیں امریکہ کی، ان کو نشانہ بنانے جا رہا ہے اکراس دی ریجن، اور 18 کمپنیز کے نام جو وہ ایران کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں، اور اس میں جو امریکہ کی میگنیفیسنٹ 7 کمپنیز ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ امریکہ کی 7 بڑی کمپنیز ہیں جن کو میگنیفیسنٹ 7 کہا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف امریکہ کی 7 بڑی ٹیکنالوجیکل کمپنیز ہیں، بلکہ یہ دنیا کی بھی سب سے بڑی ٹیکنالوجیکل کمپنیز ہیں۔ امریکہ کی جو ٹیکنالوجیکل مائٹ ہے وہ ان کمپنیز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ ان کی مالیت جو وہ ٹریلینز آف ڈالرز ہے، مثال ٹیسلا ہے، مائکروسافٹ ہے، یہ وہ ساری ان میگنیفیسنٹ 7 کے اندر آ رہی ہیں، ایمیزون۔ اور ان کی جو ٹیکنالوجیکل جو ساری برتری ہے وہ ان کمپنیز کی وجہ سے ہے، یعنی ظاہر ہے یہ جو ایک کمرشل ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں وہی شیئر، یہ دیکھنا سٹار لنک جو ہے یہ ایلون مسک کا ہے، تو سٹار لنک کہاں پر استعمال ہو رہا ہے؟ یوکرین میں استعمال ہو رہا ہے، ایران میں استعمال ہو رہا ہے۔ سو ان کمپنیز کا ظاہر ہے ایک پوسچر جو ہے وہ ایک کمرشل ہے اور دوسرا ملٹری کا پوسچر ہے۔ تو یہ امریکن اکانومی کی بھی بہت بڑی حصے دار ہیں، امریکن ٹیکنالوجی کی بھی بہت بڑی حصے دار ہیں، اور امریکن ملٹری مائٹ کی بھی بہت بڑی حصے دار ہے، یعنی ان کی جو برتری ہے وہ ان کمپنیز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ اوورال 18 کمپنیز ہیں جن کا نام ایران کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، اور ایران نے کہا ہے کہ اپریل 1 رات 8 بجے اس کے بعد ایران جو ہے ان پر حملے جو ہے وہ شروع کر دے گا، اور ایویکویشن آرڈر جو ہے وہ ایران کی جانب سے جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ جو سویلین انفراسٹرکچر کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں، آج جو تازہ ترین رپورٹ ہے 1 لاکھ سے زیادہ سویلین مقامات کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں، جس میں 96,000 سے زیادہ ریزیڈنشل بلڈنگز ہیں جن کے اوپر بمباری کی گئی ہے۔ اس میں ہزاروں سکول شامل ہیں، میڈیکل یونٹ شامل ہیں، ہسپتال شامل ہیں، اور اب ابھی دیکھیے کہ OIC نے مذمت نہیں کی ہے، OIC نے ابھی تک جو مذمت نہیں کی ہے۔ تو ایران نے کہا ہے کہ ہر اسیسینیشن جو ایران میں ہوگی اس کے بدلے میں امریکی کمپنی کو جو وہ نشانہ بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ آج ٹیلی گراف نے رپورٹ کیا ہے کہ روس سے ایران کو ڈرونز کی ڈیلیوری شروع ہو گئی ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ روس اور ایران نے ایک پروجیکٹ لگایا ہے ڈرونز کی پروڈکشن کا، جو شاید 136 ڈرون ہے جو کہ ایران یہاں پر استعمال کر رہا ہے، اور رشیا یوکرین میں استعمال کر رہا ہے۔ تو اسی کی پروڈکشن یونٹ جو ہیں وہ ایران نے رشیا میں بھی لگائے ہیں، اور اس کا معاہدہ کیا ہے؟ اس کا معاہدہ یہ ہے کہ جب ایران کو ضرورت پڑے گی تو جو پروڈکشن رشیا میں ہو رہی ہے وہاں سے بھی ڈرونز جو ایران کو دیے جائیں گے۔ تو وہ ڈرونز جو ہیں وہ اب ایران کو سپلائی شروع ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ گران 2 ڈرون ہے، اس کی بھی سپلائی رشیا سے ایران کو جب وہ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یہ ٹیلی گراف آج رپورٹ کر رہا ہے۔ تو ایران اپنے ڈرونز بھی پروڈیوس کر رہا ہے، اور وہاں رشیا سے بھی اب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایران اس جنگ کو کتنا لمبا لڑ سکتا ہے۔ اگر یہاں پر ان کی پروڈکشن فیسلٹیز تباہ ہو بھی جاتی ہیں، دیٹ مینز کہ رشیا سے جو ڈرونز آئیں گے ان کو کون روکے گا؟ اور اس کے ساتھ بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر گلف میں سے کوئی اٹیک جا کر ایران پر کرتا ہے تو ایران کو کس کی سپورٹ حاصل ہے؟ رشیا کی اور چائنا کی، ٹھیک ہے۔ ابھی جو پیٹ ہیسٹ ہے اس نے مان لیا ہے آج کہ رشیا اور چائنا جب وہ ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے جس نے بھی ایران پر جا کر اٹیک کرنا ہے، 2 چیزیں اس کو مد نظر رکھنی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل بھی وہاں پر اپنے مقاصد اچیو نہیں کر سکے تو پھر کیا یہ گلف طاقتیں امریکہ اور اسرائیل سے بڑی ملٹری پاورز ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر آگے رشیا اور چائنا کھڑے ہیں، اور تیسری بات بھی ہے وہ یہ ہے کہ یورپینز ریفیوز کر رہے ہیں کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو یہ جا کر ایران میں جو وہ کیا حاصل کر لیں گے بجائے اس کے کہ نتنیاہو کی سازش کا حصہ بنیں گے۔ اچھا، تو ڈرونز ہے وہ رشیا سے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ادھر حزب اللہ نے کچھ دیر پہلے جو وہ ہائفا کے اوپر اٹیک کیا ہے، راکٹس جو وہ ہائفا کی طرف لانچ کیے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو جنگ اور آگے بڑھے گی اور اسرائیل کا ایئر ڈیفنس مزید ڈیمیج ہوگا تو حزب اللہ کی جو ایفیکٹونیس ہے اس کے راکٹس اور میزائل اور ڈرونز کی، وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ حماس سے آج یہ بات کی گئی ہے لبنان کی ریزسٹنس کو کہ آپ جو ہے وہ اسرائیلی سولجرز کو کیپچر کریں تاکہ جو ایکسچینج ڈیل ہے وہ کی جا سکے۔ اس کے بدلے میں جو فلسطینی فائٹرز ہیں ان کو رہا کروایا جا سکے، اسرائیلی سولجرز کو جب وہاں پر جنگی قیدی بنایا جائے۔
नेतन्याहू जो है वो एक गहरी साजिश के ऊपर काम कर रहा है, और वो ये है कि ना सिर्फ ईरान को सब्जुगेट करना है, वो तो जंग छेड़ी ही जा चुकी है, जिसका मकसद ईरान के रिसोर्सेज पर कब्जा करना है, ईरान को एज अ नेशन जो है वो डिस्ट्रॉय करना है, वगरना उनकी यूनिवर्सिटीज़, उनका विरसा, उनकी हिस्ट्री, इस सब के ऊपर अटैक क्यों किया जा रहा है। तो एक तो ईरान को सब्जुगेट करना तो है ही है मकसद, लेकिन अरबों को भी साथ ही सब्जुगेट करना है, अरब वर्ल्ड और उसके रिसोर्सेज को भी कब्जे में लेना है। ईरान और अरब वर्ल्ड दोनों के रिसोर्सेज को अपने कब्जे में लेना है। वो कैसे? आज फिर नेतन्याहू ने कुछ देर पहले ये बात की है कि पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बाय फोर्स अमेरिका खुलवाए, उस पर कंट्रोल हासिल करें, और उसके बाद ये हम करेंगे कि एक पाइपलाइन बनाई जाएगी, एनर्जी पाइपलाइन बनाई जाएगी, जो सऊदी अरेबिया से होते हुए इजराइल आएगी, मेडिटेरियन सी को टच करेगी, और उसके बाद जब वो यूरोप जाएगी। एक तरफ वो ईरान को फतह कर चुके होंगे, कंट्रोल कर चुके होंगे उनकी कैलकुलेशंस के मुताबिक। दूसरा ये कि अरब वर्ल्ड के जो रिसोर्सेज हैं उनको इस पाइपलाइन के जरिए कंट्रोल किया जाएगा, यानी अरब वर्ल्ड जो है वो अपना ऑयल सिर्फ इस पाइपलाइन के जरिए बेच सकेगी, जिसका आगे से नलका जो है वो इजराइल खोलेगा और इजराइल बंद करेगा। तो इसका मतलब यह है कि इनके सारे रिसोर्सेज इजराइल के हाथ में होंगे। अगर कोई हुकूमत ये कहती है कि नहीं हम तो इस पाइपलाइन को कभी अप्रूव नहीं करेंगे, तो वो हुकूमत ही नहीं बचेगी ना। ये बात इनको समझ में नहीं आ रही है। अगर ईरान फॉल कर गया तो इनको बचाने वाला कोई नहीं है भाई। जो गवर्नमेंट नहीं मानेगी ये बात, वो गवर्नमेंट ही कहां बचेगी? उस गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दिया जाएगा, उसकी जगह पर नई गवर्नमेंट लाई जाएगी, और सबसे पहले आते हुए वो काम ही ये करेगी कि अमन के लिए सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरी यह है कि ये पाइपलाइन जब बनाई जाए। तो इस साजिश को समझना जरूरी है। नेतन्याहू खुलकर अगली बात भी बता रहा है कि आगे वो क्या करने जा रहा है, कि यहां से ऑयल पाइपलाइन गुजरेगी, सारा अरब का ऑयल जब वो इजराइल के कंट्रोल में होगा, और इससे वो यूरोप को भी धमका सकता है, यूरोप को भी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उसकी सप्लाई तो इजराइल से गुजर रही होगी। अभी जैसा कि यूरोप से फड्डा शुरू हो गया इजराइल का, फ्रांस ने जब इजराइल के लिए एयर स्पेस अपनी बंद कर दी है, तो इजराइल ने फ्रांस से जो असला सप्लाई है वो बंद कर दिया है। तो अगर इजराइल के पास ऑयल होगा तो वो ऑयल सप्लाई यूरोप की रोक देगा, तो इस तरह से वो इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, यहां पर कशीदगी शुरू हो गई है। इटली, सबसे पहले तो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि हम जो इकदाम उठा रहे हैं ये हम आइसोलेशन में नहीं उठा रहे हैं, बट वी आर द फर्स्ट। ये उन्होंने अपना नजरिया सामने रखा कि जब उन्होंने फलस्तीन रियासत को तस्लीम किया, तो वो पहले थे जिन्होंने तस्लीम किया, तो उनको कहा गया कि भाई आप तो आइसोलेशन में फैसले करने हैं, बस अकेले ही जो है वो करे जा रहे हैं, आपके साथ को खड़ा नहीं है। उन्होंने कहा नो, हम आइसोलेशन में नहीं है, वी आर फर्स्ट, हम असल में पहल करने वाले हैं। आप देखेंगे हमारे पीछे आएंगे, क्योंकि यही दुरुस्त रास्ता है। और फिर और बहुत सारे मुल्कों ने तस्लीम किया। तो यहां भी जब उन्होंने अमेरिका को इनकार किया है, तो फिर उनसे कहा गया कि आप तो आइसोलेशन में कर रहे हैं। उन्होंने कहा नो, वी आर फर्स्ट, हम पहल करने वालों में याद रखे जाएंगे। तो इटली पीछे आ गया, इटली ने कहा जी बेसिस नहीं देंगे। पोलैंड को अमेरिका ने कहा है कि पैट्रियार्ट सिस्टम जब वो भेजो मिडिल ईस्ट में, पोलैंड ने कहा है हम पैट्रियार्ट सिस्टम नहीं भेजेंगे। पैट्रियार्ट सिस्टम जो है वो पोलैंड की हिफाजत के लिए है, मिडिल ईस्ट की जंगों के लिए नहीं है। तो पोलैंड जो है वो भी पीछे हट गया है। इटली हो गया, पोलैंड, स्पेन, और अभी फ्रांस ये कह रहा है कि हम इजराइल के लिए एयर स्पेस बंद कर रहे हैं। मीनवाइल ट्रंप ने यह दावा किया है कि अमेरिका के लिए भी फ्रांस ने एयर स्पेस जो वो बंद कर दी है। फ्रांस ने यह कहा है कि हमने अमेरिका के लिए एयर स्पेस बंद नहीं की है, अलबत्ता इजराइल के लिए एयर स्पेस जो वो हमने बंद कर दी है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो हम यूरोप में देख रहे हैं। यूरोप की ये बड़ी पावर्स, बर्तानिया, फ्रांस, इटली, स्पेन, पोलैंड, ये सारी बड़ी ताकतें, और जर्मनी तो ऑलरेडी उनकी काफी ज्यादा कशीदगी जो है वो अमेरिका के साथ चल रही है। और जर्मनी के जो सदर हैं, ही इज द ओनली वन हेड ऑफ द स्टेट के इस दर्जे का आला ओहदेदार जो कि इस जंग को इलीगल वॉर जो वो करार दे चुका है। अच्छा, जो पीट हेसेथ है, इसने जो आज प्रेस ब्रीफिंग की है, इसमें इसने कहा है कि आगे ईरान पर बहुत बड़े हमले होने जा रहे हैं। अच्छा, ये वैसे रोज ही कहता है कि आगे अब ईरान पर बड़े हमले होने जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा इसने ये कहा है कि हम 15 मकामात के ऊपर जमीनी अटैक कर सकते हैं। फिर इसने ये माना है कि रूस और चीन जब ईरान की मदद कर रहे हैं, ये आज इसने मान लिया। हालांकि ये बड़ी एम्बेरसमेंट है अमेरिका के लिए, लेकिन आगे से ये जवाब इस तरह से देते हैं कि हमें पता है वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और हम उनको जब वो सबक सिखा रहे हैं, ये वो इस तरह की बातें। हालांकि ये इनके लिए बड़ी एम्बेरसमेंट है। अच्छा, उधर जो है वो गैस प्राइसेस जब वो हाईएस्ट सतह के ऊपर पहुंच गई हैं अमेरिका में। आज $4 की गैस प्राइस जब वो चली गई है। जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी तो उसके बाद ये पहली बार गैस प्राइसेस इस दर्जे के ऊपर गई हैं।
اچھا، جب یوکرین کی جنگ شروع ہوئی اور گیس پرائسز اس درجے کے اوپر گئیں تو بڑے مسائل پیدا ہو گئے تھے، اور اس کو پھر فوری طور پر جب وہ نیچے لانے کے بہت سارے اقدامات جب وہ کیے گئے، بائیڈن نے گلف کو یہ بھی کہا کہ آپ پروڈکشن جب وہ بڑھائیں، تو بہرحال ان پرائسز کو نیچے لایا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چونکہ پہلے بھی ہو گئی تھی تو آج بھی ہو گئی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، نہیں، وہ یہاں افورڈیبل ہی نہیں ہے، اتنی اوپر جانا پرائسز افورڈیبل نہیں ہے، ان کو فوری نیچے لایا گیا تھا ڈیفرنٹ اقدامات کر کے۔ اب کیسے لے کر آئیں گے؟ اور یہ پرائسز جب اوپر سے اوپر جا رہی ہیں، اور آئل بھی اوپر چلا گیا ہے۔ اب ٹرمپ کیا بات کر رہا ہے اس کی کسی کو اہمیت نہیں ہے، سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹاکس تو فی الحال کوئی اس کی میننگ فل حیثیت ہے نہیں، بھائی ٹاکس تو بس ایسے ہی ہیں کہ یہ ٹاکس ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کس کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور اس میں کیا ڈسکس کیا ہو رہا ہے، کیا ڈسکس ہو رہا ہے اس میں۔ اچھا، تو یہ صورتحال ہے۔ اب مین وائل جو ہے وہ دمتری میدویدیو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران آخر کار جو ہے وہ نیوکلر طاقت بنے گا۔ جو ایران کے ساتھ ہوا ہے، جو ایران کو دھوکہ دیا گیا ہے، اب جو ایران کے اوپر جنگ مسلط ہوئی ہے، ایران اب نیوکلر طاقت بن کر ہی رہے گا۔ اب سیٹلائٹ امیجز جو امریکہ اور اسرائیل کے پاس آئی ہیں، اس میں انہوں نے کچھ ٹرکس دیکھے ہیں جو ایران کی نیوکلر سائٹ سے روانہ ہوئے ہیں۔ تو امریکہ اور اسرائیل کو خدشہ یہ ہے کہ یہاں سے نیوکلر جب وہ نکال لیا گیا تھا، اور دیر از پاسبلٹی کہ ایران کے پاس ایسا یورینیم موجود ہو جو کہ ریڈی ٹو یوز ہو، کیونکہ یہ ٹرکس یہاں پر جس طرح سے گئے ہیں اور وہاں پر کچھ کنٹینر جو ہے وہ ان پر لوڈ کیے جا رہے ہیں، اور اس میں خدشہ اسرائیل اور امریکہ کو یہ ہے کہ یہاں سے یورینیم نکال لیا گیا تھا اور ایران کے پاس وہ کہاں پر ہے اور وہ ریڈی ٹو یوز ہو سکتا ہے۔ اور دمتری میدویدیو کہہ رہے ہیں کہ ایران ہر صورت جب وہ نیوکلیر بنائے گا۔ اور جو فتویٰ تھا وہ ظاہر ہے فارمر سپریم لیڈر کا تھا، موجودہ جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے تو یہ کوئی بات نہیں کی ہے کہ ہم نیوکلیر جو ہے وہ اسی فتوے کو آگے جاری رکھیں گے، انہوں نے ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں کی۔ آج انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے جو سنی اسکالرز ہیں ایران کے اندر، انہوں نے جو سپریم لیڈر کو الیجینس کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ یہاں پر چونکہ ایک سی آئی اے اور موساد کا پلے بک ہے سنی اور شیعہ ان کو لڑوانے کا، اور شیعہ کو شیعہ سے لڑوانے کا، سو یہ ساری کوششیں اور سازشیں بھی چل رہی ہیں۔ اب ذرا دیکھیے کہ ایران نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم اٹیک کرنے جا رہے ہیں کمپنیز کے اوپر۔ اس وقت پوری کھلبلی جو مچی ہوئی ہے۔ امریکن امپائر 3 چیزوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ ایک اس کا فائنینشل کمپلیکس ہے، ان کے بینکس، ان کا ڈالر اور اس سے ریلیٹڈ یہ سارا جو ان کا انفراسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک ان کا ملٹری کمپلیکس ہے، ٹھیک ہے، ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس، اور ایک ان کا ٹیکنالوجیکل انڈسٹریل کمپلیکس ہے۔ یہ 3 بنیادیں ہیں امریکن امپائر کی، اور اس وقت تینوں کی تینوں جو ہے وہ ایران ہلا رہا ہے۔ جو فائنینشل کمپلیکس ہے اس کو سٹیبلٹی چاہیے، وہ سٹیبلٹی اور انرجی پرائسز ایران نے ہلا کے رکھ دی ہیں۔ جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس کے جرالڈ فورڈ اور اس کے F-35 وہ ایران نے اڑا دیے ہیں۔ اور جو ٹیکنالوجیکل ہے، جو ٹیکنالوجیکل انڈسٹریل کمپلیکس ہے جس میں یہ ساری ٹیکنالوجیکل کمپنیز آتی ہیں، ایران ان پر حملے کی بات جو وہ کر رہا ہے۔ ان کے اگر ڈیٹا سینٹر جاتے رہے، ان کی یہ ساری انویسٹمنٹ جاتی رہی، تو یہ کیا کریں گے؟ یہ جو آگے اے آئی کا سارا انفراسٹرکچر بننا ہے وہ یہاں سے انویسٹمنٹ جانا تھی، اور جو یہاں پر ڈیٹا سینٹرز لگے ہوئے ہیں وہ جاتے رہے تو پھر یہ کیا کریں گے؟ تو یہ 3 بنیادیں ہیں امریکن امپائر کی تینوں کو ایران جب وہ ہٹ کر رہا ہے۔ IRGC says ٹائمز آف اسرائیل بتا رہا ہے it will target 18 American companies، جس میں یہ ساری ان کی ٹاپ آف دی کمپنیز ہے وہ شامل ہیں۔ IRGC threatens to strike US tech companies in retaliation for assassinations۔ جو ایران میں assassinations کی جا رہی ہیں اس کے جواب میں ہم یہ کریں گے۔ ایران نے بتایا ہے کہ 1 اپریل اور رات 8 بجے اس کے بعد ہم امریکن کمپنیز کو جب وہ نشانہ بنانا شروع کر دیں گے جو پہلے اٹیکس ہوئے، اور اب سے بعد جتنی اسیسینیشنز ہوں گی ہر اسیسینیشن کے بدلے مختلف کمپنیز کو جب نشانہ بنایا جائے گا۔ ابھی UAE سے خبر یہ ہے کہ شارجہ کے اندر جو ایک ٹیلی کام کمپنی ہے وہاں پر اٹیک ہوا ہے، اور ایران نے جو ہے وہ یہ تو رات 8 بجے کے بعد اٹیک ہوگا تو ایران نے ایویکویشن آرڈر آلریڈی جاری کر دیے ہیں۔ ایران نے یونیورسٹیز کے حوالے سے بھی ایویکویشن آرڈر جاری کر رکھے ہیں، ابھی تک اٹیک نہیں کیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ایویکویشن آرڈر انہوں نے کمپنی سے جاری کر دیے ہیں۔ کون سی کمپنیز؟ انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ کمپنیز، IT سے ریلیٹڈ
اور اے آئی سے ریلیٹڈ جو کمپنیز ہیں اس میں یہ ساری کمپنیز آ جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری، ٹیسلا بھی اس میں ہے، سارا کچھ ہے. سو وہ نشانہ جو ہے وہ بننے جا رہی ہیں. ایویکویشن آرڈر جاری کر دیا، تو اب یہ ایویکویشن وہاں سے ہو جائے گی، تو یہ جنگ جو ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہو رہی ہے. اچھا، ابھی ایران نے بتایا ہے کہ ایران کے اندر جو کینسر کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے فیسلٹی ہے اس کو نشانہ بنایا گیا. تو آپ دیکھیں نا کہ ان کے ہاسپٹلز، ان کے سکولز، ان کی یونیورسٹیز، ان کی ہسٹوریکل سائٹس، یہ ساری کی ساری نشانہ بن رہی ہیں. تو ایران مجبور ہو کر اب یہ سٹیپ لینے جا رہا ہے. جو آئل ہے وہ 118 کو کراس کر گیا ہے. ٹرمپ ساتھ ساتھ وہی سٹیٹمنٹس دے رہا ہے، جنگ بندی فلاں فلاں، لیکن اب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہ صرف ایک مینیپولیشن ہے، اور جنگ تو کہیں قریب قریب رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ یہ تو مزید خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور 118 سے آئل جب وہ اوپر چلا گیا ہے، اور یہ اس سے بھی جو وہ اوپر جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ایران نے جب وہ تل اویو پر اٹیک کیا ہے اور اس کے سراؤنڈنگز کے اندر اٹیک کیا ہے، ملٹیپل مقامات کے اوپر آگ لگی ہے، کیجویلٹیز ہوئی ہیں، بلڈنگز کو نقصان پہنچا ہے، ملٹیپل وہیکل جو وہ تباہ ہوئی ہیں تل اویو اور اس کی سراؤنڈنگ کے اندر. سیورل لوکیشنز کے اوپر براہ راست میزائل جا کر ٹکرائے ہیں، کہیں کلسٹر میزائل گر رہے ہیں. ایران نے یہ کہا ہے کہ ٹرکی میں ایک اور فالس فلیگ کرنے کی جو کوشش کی، ایک میزائل گیا ہے ٹرکی کی طرف، ایران نے پھر اس کو ڈینائی کیا ہے یہ ایک فالس فلیگ ہے. آج جو یو این کی رپورٹ کے مطابق جو عرب اکانومیز ہیں ان کو 194 بلین ڈالر کا لاس ہونے والا ہے. ٹھیک ہے نا. UNDP warns that ongoing US-Israeli war could shrink Arab economies up to 6% with total losses reaching 194 billion dollars. یہ سارا وہ پیسہ ہے جو امریکہ جانا تھا، جو یورپ جانا تھا، جو اے آئی انفراسٹرکچر کے اندر جانا تھا. یہ جو انہوں نے کمٹ کیا ہوا نا کہ اتنے ٹریلین دیں گے، سعودی عربیہ نے کہا 600 بلین دیں گے، قطر نے کہا 1 ٹریلین سے زیادہ، اسی طرح UAE. یہ کوئی پیسہ ان کی جیب میں نہیں ہے نا، ان کی اتنی بڑی اکانومیز ہے. یہ پیسہ وہ ہے جو ایسٹیمیٹڈ ریونیو ہے کہ اگلے 10 سال میں ہمیں وہاں سے پیسہ آئے گا، اور وہ پھر ہم ایسے کر کے انویسٹ کریں گے. آئل سے اتنا پیسہ آئے گا، ٹورزم سے اتنا پیسہ آئے گا، فلاں جگہ سے اتنا پیسہ آئے گا. تو وہ اس طرح سے انویسٹ ہونا تھا، اس کی بنیاد پر یہ کمٹمنٹ جب وہ کی گئی تھی. تو اب یہ جو بھرکس نکل رہا ہے اکانومیز کا، بہت سارے پروجیکٹس رک جائیں گے. اور یہ جو گلف کنٹریز ہیں یہ میجر ان کا شیئر ہے ٹیکنالوجی کے سٹارٹ اپس میں، سپورٹس میں، وہ سارے کا سارا اب یہ پیسہ انہوں نے روک لیا ہے. تو اس سے یورپ بہت زیادہ متاثر ہونے جا رہا ہے اور امریکہ متاثر ہونے جا رہا ہے. اب ذرا نتن کی سن لیں. نتن یہ کہہ رہا ہے کہ بائی فورس پہلے تو اسٹریٹ آف ہرمز جب وہ کھلوایا جائے، ایران کی جو ساری طاقت ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اس کے ساتھ جب وہ پھر ایک پائپ لائن بنائی جائے اور اسٹریٹ آف ہرمز کو ہمیشہ کے لیے بائی پاس کر دیا جائے. اسٹریٹ آف ہرمز سے آئل گزارا ہی نہ جائے، بلکہ آئل کہاں سے گزارا جائے؟ وہ اسرائیل سے گزارا جائے. UAE سے سعودی عربیہ سے جارڈن سے اسرائیل، یہ پائپ لائن بنے گی اور پھر آگے یورپ جائے گی. یعنی جو نلکا ہے وہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہوگا. تو اسٹریٹ آف ہرمز ایران کے کنٹرول میں ہے، یہ عرب ورلڈ کو مسئلہ ہے. تو کیا پھر یہ اسرائیل کے کنٹرول میں دینے جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے یہ ہوش و حواس میں تو ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل ہوش و حواس میں فیصلے کرواتا بھی نہیں ہے. وہ تو فیصلے بس صادر کرتا ہے، سبجوگیٹ کرتا ہے، اور جو نہیں مانتا ہے پھر ان کا جو انجام ہوتا ہے وہ آپ دیکھ لیں. تو پھر ان کے کون بچائے گا؟ مجھے بتائیے. امریکہ بچائے گا. تو یہ ایک بہت کریٹیکل لمحہ ہے جس کے اوپر بہت ساری ریاستوں کا مستقبل جو وہ کھڑا ہوا ہے. اگر یہ اسی میں پڑے رہے کہ نہیں انصار اللہ کو ختم کرنا ہے، نہیں حزب اللہ کو ختم کرنا ہے، یہ ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے، اچھا ایران ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے. ایران تو چائنا کی سنتا ہے، رشیا کی سنتا ہے، ڈائریکٹ ان سے بات کرتا ہے. اسرائیل کس کی سنتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اگر یہ اسی میں پڑے رہے نا اس موقع پر بھی کہ ایران خطرہ ہے، حزب اللہ خطرہ ہے، حماس خطرہ ہے، تو ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ اسرائیل ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے. بہرحال اب ایک ایسا لمحہ ہے کہ OIC ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے، OIC نیشنز کی ڈگنیٹی بھی ان کے سامنے کھڑی ہے، اور سینچری آف ہیوملیشن، another century of humiliation وہ بھی ان کے سامنے کھڑی ہے. یہ کون سا راستہ لیں گے یہ ان کی اپروچ کے اوپر جو وہ ڈیپینڈ کرے گا، جو یا تو سینچری آف ہیوملیشن کی طرف لے کر جائے گا، یا پھر ڈگنیٹی اور عالمی سطح کے اوپر اپنی حیثیت دوبارہ منوانے کی طرف جو وہ لے کر جائے گا.
ایران نے ان کو کہا کہ وقت آ گیا کہ امریکی جو بیسز ہیں ان کا یہاں سے خاتمہ کریں. اور ایران کے فارن منسٹر نے کہا ہے, یہ جو بل پاس کیا گیا فلسطینیوں کو ایگزیکیوٹ کرنے کا, تو ایران نے کہا ہے کہ فلسطینی اکیلے نہیں ہیں, ہم یعنی ایران جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے. اور ایران کے اندر جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں ان کے اوپر بھی, جو میڈیسن کی کمپنیز ہیں ان کے اوپر بھی اٹیکس ہو رہے ہیں. ایران کے فارن منسٹر نے کہا کہ اس کا جواب بھی جو ہے وہ دیا جائے گا. ٹرمپ لیشز آؤٹ ایٹ فرانس, دا یو ایس اے ول ریمبر. ٹرمپ نے کہا ہے کہ جناب علی فرانس نے ہمارے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ ہم ان کی ایئر اسپیس استعمال نہ کریں, اور فرانس جو ہے وہ بڑا ان ہیلپ فل رہا ہے, اور انہوں نے ایران کے خلاف ہماری کوئی مدد نہیں کی. اور وہ ایران جس کو ہم نے تباہ کر دیا, ہم نے ختم کر دیا, ہم وہاں پر جیت گئے, لیکن انہوں نے ہماری کوئی مدد نہیں کی. اور یو ایس اے ول ریمبر, وہ ہر ایک کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم یاد رکھیں گے, ہم بھولیں گے نہیں. تو لیکن دیکھیں نا, اصل بات یہ کہ ان کی تمام دھمکیوں کے باوجود ملک فیصلے کرتے چلے جا رہے ہیں. تو فرانس کو بھی ٹرمپ نے کہہ دیا, برطانیہ کو اس سے پہلے ٹرمپ کہہ چکا ہے کہ ہم یاد رکھیں گے, نیٹو کو اوورال ٹرمپ کہہ چکا ہے کہ وی ول ناٹ فارگیٹ, آج فرانس کو کہہ دیا کہ ہم یاد رکھیں گے. سو ڈونلڈ ٹرمپ لیشز آؤٹ یورپین لیڈرز, یورپین allies who refuse to join US Israeli war, telling UK کہ کچھ کریج جو ہے وہ دکھاؤ اور سیز کنٹرول آف دا اسٹریٹ آف ہرمز themselves, خود جا کر جو اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کر لو. اچھا, ایک ہی جملے میں وہ مدد مانگتا ہے, ایک ہی جملے میں ان کو ذلیل بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم بھولیں گے نہیں, اور ایک ہی جملے میں یہ کہتا ہے کہ ہم جیت بھی چکے ہیں. بھئی جیت چکے ہو تو پھر مدد کی کیا ضرورت ہے. فرانس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے امریکہ کے لیے کوئی ایئر سپیس جب وہ بند نہیں کی ہے. البتہ فرانس نے جب وہ اسرائیل کے لیے ایئر سپیس بند کر دی ہے. سو اسرائیل ہالٹس فرینچ آرمز پرچیزز آفٹر ایئر سپیس بین لفٹ. اچھا, چونکہ امریکہ کی انتظامیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف کوئی اقدام ہو تو وہ اسے اپنے خلاف اقدام سمجھتے ہیں. جیسے یمن نے اسرائیلی جہازوں کو روکا تھا, اور امریکہ اور یورپ سارا آ گیا کہ نہیں نہیں یہ تم ہمارے جہازوں کو روک رہے. یمن کہہ رہا تھا نہیں, ہم صرف اسرائیلی جہازوں کو روک رہے ہیں, اور وہ آگے یمن پر حملہ کر دیا. یمن نے ان کے جہاز بھی روک دیے, پھر معاہدہ کر کے یہاں سے جانا پڑا. آخر میں یہ معاہدہ کر کے گئے کہ ٹھیک ہے اسرائیل پر جو حملے کرنے جاری رکھو, ہمارے اوپر مت کرنا. یہ ان کا مسئلہ ہے, یہ اسرائیل کے خلاف کوئی اقدام ہو تو یہ اسے اپنے خلاف اقدام سمجھتے ہیں. فرانس reportedly denied Israeli permission to use its airspace to transport US military supplies. تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے. فرانس کا اسرائیل کے لیے اسپیس بند کرنا یہ بہت بڑا واقعہ ہے. اٹلی, پولینڈ, اسپین, دیکھتے ہیں اور کون سی جو ریاستیں وہ سامنے آتی ہیں. حالانکہ ان کی سپورٹ ابھی بھی ہے. یہ سب ایران کی تباہی چاہتے ہیں, یہ گریٹر اسرائیل بن جائے تو ان کو مسئلہ نہیں ہے, جتنے فلسطینی مارے جائیں ان کو مسئلہ نہیں ہے, ایران میں کتنے لوگ مارے جائیں ان کو مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب ان کو یہ پرابلم پڑی ہوئی ہے کہ یہ جنگیں یورپ کو نقصان پہنچا رہی ہیں, فائدہ نہیں دے رہی ہیں. اس سے ان کو فائدہ نہیں ہو رہا. انرجی پرائسز اوپر جا رہی ہے, جو اسلحہ یوکرین جانا تھا وہ مڈل ایسٹ آ رہا ہے, ان کو اپنا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. یہ مسئلہ ہے. ان کو کوئی نقصان نہ ہو یا تھوڑا سا بھی نقصان ہو تو یہ ابھی تک انہوں نے کیا اس جنگ کو کنڈیم کیا ہے؟ کنڈیم تو نہیں کیا ہے. پولینڈ رولز آؤٹ سینڈنگ پیٹریاٹ میزائلز ٹو یو ایس امڈ وار آن ایران. اچھا جی, پولینڈ نے کہا کہ ہم پیٹریاٹ جو وہ نہیں بھیجیں گے. جو سیکٹری آف وار ہے اس نے کہا 11,000 سے زیادہ ہم نے ٹارگیٹس ہٹ کیے ہیں, ایئر سپریورٹی ہم نے حاصل کر لی ہے, اور ایران کی جو انڈسٹریل بیس ہے اس کو اب ہم تباہ کر رہے ہیں. تمام جو ایران کی کیپیبلٹیز ہیں وہ ہم نے تباہ کر دی ہیں. اور امریکی ابھی ہم جب وہ وڈرال نہیں کریں گے بلکہ جنگ جب جاری رہے گی, اور آنے والے جو دن ہے وہ بڑے سخت ہوں گے. دا کمنگ ڈیز ول بی ڈیسائسو اینڈ ایران نوز دیٹ. آنے والے دن جو فیصلہ کن ہوں گے. اسرائیلی آرمی اور جو سینٹ قوم ہے وہ اپریل کے لیے جو پلاننگز ہیں ان کو ریویو کر رہے ہیں. تو یہ جناب علی اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے سے رگا کریں, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.